سلسلے میں آج انفاق فی سبیل اللہ پہ بات کریں گے۔ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ رمضان اور روزے سے متعلق یہ ایک اہم فریضہ ہے جس میں ہمیں اپنے ان محروم بہن بھائیوں کو شامل کرنا ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم کے وقت ہم سے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہیں اور یہ سراسر ان کی تقسیم ہے کہ وہ کسی کو کم دیتے ہیں، کم دے کر آزماتے ہیں، کسی کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں۔ انسان کو مال سے فطری طور پہ بہت محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش بھی کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ انسان کے لیے یہ مال ایک آزمائش ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا عطا کر دیتا ہے، اور ابھی ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ یہ طے کر دیتا ہے کہ ہم کتنا رزق حاصل کریں گے، یعنی اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اب یہ فطری بات ہے کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہے اس چیز میں اس کا دل پڑا رہتا ہے۔ ہم اگر اپنا مال کسی سرمایے میں لگاتے ہیں، ہم کسی جاگیر جائیداد میں لگاتے ہیں، کسی بزنس میں لگاتے ہیں، تو جہاں ہمارا سرمایہ لگا ہوگا وہاں ہمارا دل پڑا رہے گا، کسی بینک میں، کسی بزنس میں، کسی جگہ پر بھی۔ اب اگر ہمارا سرمایہ اللہ کی راہ میں لگا ہوگا تو ہمارا دل بھی پھر وہیں پڑا ہوگا۔ اس لیے علماء امت نے اس سرمایہ کو بہترین قرار دیا ہے جو سرمایہ اللہ کی راہ میں لگ جائے۔ انفاق کی کئی قسمیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ کے ان بندوں کو دینا، ان کی ضروریات پوری کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوں بھی بہت جواد تھے، سخی تھے، فیاض تھے، لیکن حالت روزہ میں اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کی مثال موسلا دھار بارش سے دی گئی، تیز آندھی سے دی گئی، ہوا سے دی گئی، یعنی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر احد کا پہاڑ میرے سامنے سونے کا کر دیا جائے اور میرے پاس 3 دن بھی ایسے نہ گزرنے پائیں گے کہ میں اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں اور صرف اتنا سا چھوڑ دوں جتنا کہ قرض اتارنے کے لیے باقی رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ کے بندوں کو بھی شکایت رہی کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کیوں دیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اہل مکہ، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں اپنی جناب سے خود عطا کر دیتا، ہم اپنی کمائی کیوں کسی کے حوالے کریں۔ عزیزان گرامی، رمضان ہمیں ایک ٹریننگ یہ بھی دیتا ہے کہ ہم اپنا پیٹ خالی رکھ کے اس پیٹ کی آگ کی تپش محسوس کریں جس پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے۔ ہم اپنے لباس میں سے کچھ ان مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیال کریں جن کے تن پہ پورے کپڑے نہیں ہیں۔ ہم اپنے علم میں سے بھی تھوڑا سا ان کے حوالے کریں جن کے پاس اس کی کمی ہے۔ ہم ہر چیز میں فیاضی اور انفاق کریں۔ کم سے کم مطالبہ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مد سے کیا ہے۔ کم سے کم مطالبہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ 2.5% اپنی جمع شدہ پونجی کا بچا ہوا جو سال بھر تک اس کے پاس رہے، اس میں سے 2.5% وہ اللہ کے محروم بندوں کو دے دے۔ یہ تو کم سے کم مد ہے جو کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ 9 ہجری میں فرض ہوئی اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی روزے کی طرح ہر نبی پر اور ہر امت پر واجب رہی۔ لیکن صدقہ اور خیرات یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے بہت پہلے فرض ہو گئی۔ آپ کے پاس جو بھی ضرورت سے بڑھ کر ہے اس پر آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں،
اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں؟ قل العفو، اے نبی آپ فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ ہماری ضروریات کیا ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ آسانی ہو جائے گی کہ کوئی بھی بھوکا نہیں مرے گا، بھوکا نہیں سوئے گا، اور جرائم بھی کم ہو جائیں گے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ جیسے اس رمضان میں ہمیں ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، اس رمضان میں ہمیں بجٹنگ بھی کرنی ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور سے یہ معاملہ جو ہے بہت ضروری بھی ہے اور آسان بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مخاطب کر کے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، تم صدقہ زیادہ دیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں مردوں کی نسبت زیادہ دیکھی ہے۔ اور صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو بجھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی، فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، جیسے لکڑی، جلتی ہوئی لکڑی پر پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اس طرح اللہ کا غضب اور غصہ ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور خاص طور سے میں یہ بات بہنوں سے کہوں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں یہ مشاہدہ کیا کہ خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت جہنم میں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ ایک صحابیہ نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لعن طعن کرتی ہو، غیبت کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ تین ایسے اعمال ہیں جو تینوں گناہ کبیرہ میں ہیں اور تینوں کی سزا بہت زیادہ ہے، اور تینوں کو صدقے سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ یعنی جب صدقے کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جہنم میں تعداد زیادہ ہے، اور جب تعداد جہنم میں زیادہ ہے تو صدقے کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ اور خواتین کو اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنی چیزیں پیاری بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہ اعلیٰ ظرفی کی توقع ان سے مردوں کی نسبت کم رکھی گئی، حالانکہ کماتا ہوا مرد ہوتا ہے، صرف خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب خواتین کو جو یہ حکم دیا گیا تو میں خاص طور سے یہ بات کہوں گی کہ اس رمضان میں ہم یہ بھی طے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات کا تعین کیسے کرنا ہے، اس میں سے کتنے % ہمیں اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، کچھ شوہر کو بتا کے اور کچھ اپنے جیب خرچ میں سے۔ یعنی اس کو بھی اس طرح سے کریں کہ کچھ آپ بالکل اپنا اکاؤنٹ بنا لیں الگ سے، جیسے کہ آپ کو جیب خرچ ملے آپ اس میں سے نکالیے، جیسے آپ کو شوہر دے گھر کے خرچ کے لیے اور اس کی اجازت سے بھی آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوں، اسی کا صدقہ سب سے پہلے نکالیے جو کماتا ہوا ہے، پھر آپ بچوں کا نکالیے، پھر آپ اپنا نکالیے، پھر آپ اس میں سے بھی نکالیے جو آپ کا ذاتی ہے، پھر آپ اس میں سے بھی نکالیے، جیسے کہ آپ کے پاس 10-15 جوڑے آپ نے بنائے تو چند ایک نکال کے ان کو دے دیجئے جن کے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے بچوں کے کپڑے اور بنائے تو ان بچوں کو ڈھونڈ کے دیجئے جن کے پاس نہیں ہیں۔ ایسے میں سب سے پہلے رشتہ داروں کا خیال کیجئے، پھر آپ یتیم بچوں کی طرف دیکھیے، پھر آپ اپنے گلی محلے میں جو بھی غریب ہے، مسکین ہے، جو گھر میں کام کاج کرتے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ کیجئے۔ آپ کی ذرا سی سخاوت سے کسی کا چولہا بھی جل سکتا ہے، کسی کا بچہ پڑھ لکھ بھی سکتا ہے، کسی کا کام بن سکتا ہے، اور ان کے صدقے سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سنوار سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کریں گے کہ میرے بندے میں بیمار تھا اور تو نے میری خیریت دریافت نہ کی، تو بندہ حیرت سے کہے گا کہ یا رب تو بیمار نہیں پڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اگر تو میرے کسی بیمار کی عیادت کرتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اسی طرح سے کھلانے پلانے کے بھی تذکرہ فرمائیں گے اور یہی فرمائیں گے کہ اگر تو میرے کسی بھوکے بندے کو کھلاتا، کسی ننگے بندے کو پہناتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اور جب صدقہ آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیت خالص کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں پہ وصول فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی ضرورت روکی نہیں ہے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ
جو بھی جاندار میں نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس کا رزق میرے ذمہ واجب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ وہ آپ کو کھلائے پلائے پہنائے اڑھائے. یہ اس کا کام ہے اور وہ کرے گا. اگر اس کے اس کام میں ہم اس کے بندوں کا خیال کریں گے تو یہ در حقیقت اللہ کی صفت ہے جو کوئی بندہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس صفت کو، اس بندے کو کھلانے والی صفت کو، اس کی مخلوق کا دھیان کرنے والی صفت کو اپنے اوپر قرض حسنہ کے طور سے لے لیتے ہیں. آپ اس کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہیں، وہ آپ کو وہ 700 گنا تک کر کے لوٹاتا چلا جاتا ہے. کل ہم انشاءاللہ تعالی انفاق فی سبیل اللہ کو ہی کنٹینیو کریں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ یا اللہ